ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کہ ان کے پاس ان کی محنت اکارت چلی جائے گی قیامت والے دن۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن اپنی پاکیزہ کمائی میں سے۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کر۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، ومما اور جو اخرجنا ہم نے نکالے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، من سے ارض زمین۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ اور لا نہیں، تیمم الخبیثہ، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا تیمم ارادہ کرو، خبیثہ خبیث چیزوں کو، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، اور لستم بخیذہ، اور تم جسے خود بھی اپنے لیے پسند کرنے والے نہ ہو، الا مگر ان تغمزو، تم آنکھیں بند کر لو، فیہ اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غنی حمید، غنی لاپرواہ، حمید اور خوبیوں والا ہے، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اب صدقے کی قبولیت کے لیے اس طرح ضروری ہے کہ من و اذا، احسان جتلانے اور تکلیف دینے اور ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، صنعت و تجارت کے ذریعے سے ہو، یا فصل اور باغات کی پیداوار سے ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، حرام ہوں، حرام طریقے سے کمائی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک یعنی حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث سے مراد نکمی اور ردی چیزیں ہیں۔ ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا بھی مفاد ہے، یعنی آیت میں ہے، اس آیت میں ہے کہ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا کہ بعض لوگ جو خیر کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، اپنی خراب اور نکمی کھجوروں جو تھیں وہ اہل صفہ کے لیے مسجد میں لٹکایا جایا کرتے تھے، جس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث 2987 اور سنن ابن ماجہ میں یہ درج ہے۔ اور اسی طرح جس طرح خود رچی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزیں ہی خرچ کرنی چاہیے، یعنی ہمیں وہی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوں۔ اللہ پاک نے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہمیں کہ اللہ کی راہ میں حلال رزق میں سے، پاکیزہ رزق میں سے، چاہے وہ زراعت کے ذریعے ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے ہو، حلال اور پاکیزہ رزق، اور وہی جو آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں وہی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ردی اور نکمی چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ اس کی اجازت ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں بتایا تھا کہ وہی چیزیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں پسند ہو، تمہارے لیے ہوں بہتر۔ بتانے میں، پڑھنے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فرینڈز کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تبلیغ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے اللہ کے احکامات پر اور اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔
ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جو اس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے بچائیں جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔